ہو پیلسٹائن، عراق یا پھر یمن، ہم ہر دوسرے دن مڈل ایسٹ میں حالات خراب ہی دیکھتے آئے ہیں اور شاید اپنی پوری زندگی دیکھتے ہی رہیں گے۔ ان جھڑپوں میں مڈل ایسٹ کے علاوہ باہر کی کنٹریز بھی شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم اور رشیا بھی۔ پر ایسا کیوں ہے اور یہ سب مڈل ایسٹ میں ہی کیوں ہو رہا ہے؟ مڈل ایسٹ ہمیشہ سے ہی بہت ٹھیک ہو گئے سب، تو ایک چھوٹا سا اپنا ریئیکشن لے کر آیا آج پھر ہم، جو کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈل ایسٹ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے۔ لڑائی میں سے عراق، ایران، لیبیا، سیریا، یہ ہمیشہ سے جنگ میں رہے ہیں۔ امریکہ نے کسی نہ کسی بہانے ان کے اوپر جنگ کر کے رکھی ہے، ان کو برباد کر دیا ہے مڈل ایسٹ کو۔ اور آپ کو تو پتا ہی ہے کہ مڈل ایسٹ کے پاس میں آئل ہے، ویسے بھی وہ جلانے کے کام آتا ہے آئل، تو اس لیے سے وہ چلتا ہی آ رہا ہے۔ چل ہی رہا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں دوستوں، شروع کرتے ہیں کیا معاملات ہیں۔ مڈل ایسٹ میں ایک طرف یمن کے ہوتیز ریڈ سی سے گزرنے والی شپس پر حملہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں شپنگ لائن کا بحران مچا ہوا ہے، تو دوسری طرف ایران نے اسرائیل پر 300 سے زیادہ سوسائڈ ڈرونز اور میزائلز فائر کیے ہیں۔ چاہے سیریا ہو، پیلسٹائن، عراق یا پھر یمن، ہم ہر دوسرے دن مڈل ایسٹ میں حالات خراب ہی دیکھتے آئے ہیں اور شاید اپنی پوری زندگی دیکھتے ہی رہیں گے۔ ان جھڑپوں میں مڈل ایسٹ کے علاوہ باہر کی کنٹریز بھی شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم اور رشیا بھی۔ پر ایسا کیوں ہے اور یہ سب مڈل ایسٹ میں ہی کیوں ہو رہا ہے؟ مڈل ایسٹ ہمیشہ سے ہی بہت کمپلیکس سچویشن میں پھنسا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ڈیفرنٹ لوگ ہیں جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ کبھی وہ ایک سائیڈ سے لڑتے ہیں تو کبھی دوسری، جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ کے ان تمام مسئلوں کا روٹ کاز یا اس کی جڑ کیا ہے، اس کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک صدی پیچھے جانا ہوگا، جہاں ان سارے مسئلوں کی شروعات ہوتی ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ 20ویں صدی کی شروعات تھی جب مڈل ایسٹ سمیت آج کے یورپ کا بھی کافی سارا حصہ اوٹومن امپائر یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں ہوتا تھا۔ اس پورے خطے میں 600 سالوں تک حکومت کرنے کے بعد مسلمان کافی کمزور پڑ چکے تھے اور ان کے بیچ اندر ہی اندر جھگڑے شروع ہو گئے۔ اوٹومن امپائر میں مسلمانوں سمیت دوسرے بھی کئی ریلیجنز کے لوگ اپنے اپنے ریجنز یا پروونسز میں بستے تھے، لیکن یہ ساری پروونسز اوٹومن امپائر کا حصہ ہوا کرتی تھی، یعنی کسی کو بھی اپنا الگ ملک بنانے کی آزادی نہیں تھی۔ اس دوران برٹشرز نے ایسٹ انڈیا سمیت مڈل ایسٹ کے کچھ حصوں پر بھی اپنا ہولڈ جمانا شروع کر دیا، جیسا کہ آج کا یو اے ای، صدرن یمن، بحرین اور ایجپٹ۔ برٹشرز کو انڈیا اور مڈل ایسٹ میں اپنے پروٹیکٹریٹس میں پہنچنے کے لیے ایجپٹ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ وہاں انہوں نے ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے ایک کینال کے ذریعے جوڑ دیا تھا، جس کو آج ہم سوئز کینال کے نام سے جانتے ہیں۔ کیونکہ سوئز کینال جو کہ ان کا بہت ہی قیمتی اثاثہ تھا اور وہ تھا بھی ایجپٹ میں، اسی وجہ سے برٹشرز کو ایجپٹ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ایجپٹ ان کی پروٹیکشن میں ہی رہے۔ اسی دوران برٹشرز نے آہستہ آہستہ عمان اور کویت کو بھی اپنا پروٹیکٹریٹ بنا لیا۔ پروٹیکٹریٹس ان اسٹیٹس کو کہتے ہیں جو کہ ہوتی تو بظاہر آزاد ہیں، لیکن ان کی پروٹیکشن برٹشرز کریں گے اور ان کو کنٹرول بھی یہی کریں گے۔ برٹشرز کی یہ حرکتیں اوٹومن امپائر کو ٹھیک نہیں لگیں کہ دنیا کے دوسرے کونے سے اٹھ کر کوئی آئے اور ہمارے علاقوں پر راج کرنا شروع کرے۔ یہ وہ وقت تھا جب ورلڈ وار 1 کا ماحول گرم ہو رہا تھا۔ 1914 میں اوٹومن امپائر نے فیصلہ کیا کہ وہ ورلڈ وار 1 میں برٹشرز کے خلاف امپیریل جرمنی کا ساتھ دیں گے۔ دوسری طرف عرب کنٹریز کو پروٹیکٹریٹس بنانے والے برٹش اور فرینچ نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ ورلڈ وار 1 میں اوٹومن امپائر کو ہرا کر ان کے پورے علاقے کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ 1916 میں برٹش اور فرینچ ڈپلومیٹس مارک سائکس اور فرانسوا جارج پیکو نے ایک سیکرٹ ٹریٹی کی، جس میں دونوں نے اوٹومن امپائر کے حصوں کی ڈسٹریبیوشن آپس میں ہی کر لی۔ اس ٹریٹی کو اتہاس میں سائکس پیکو ایگریمنٹ کی پہچان دی جاتی ہے۔ ٹریٹی میں طے پایا کہ یو اے ای، قطر، بحرین، نارتھ ایسٹرن سعودی اور کویت ڈائریکٹلی برٹش کی کالونی بنیں گی، جبکہ نارتھ ایسٹرن سعودی، عراق اور جارڈن ہوں گی تو انڈیپینڈنٹ عرب اسٹیٹس، لیکن یہ برٹش پروٹیکٹریٹس کہلائی جائیں گی۔ ٹرکی، لیبنان ڈائریکٹلی فرینچ کالونی بنیں گے، جبکہ سیریا اور عراق کے کچھ حصے فرینچ پروٹیکٹریٹس میں آئیں گے۔
ایسٹرن ٹرکی کو رشین امپائر دیکھے گی، جبکہ پیلسٹائن کی کیونکہ بہت زیادہ ریلیجیس امپورٹنس ہے اس کو سائکس پیکو ایگریمنٹ میں ایک انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن ڈکلیئر کیا گیا۔ سائکس اور پیکو نے ورلڈ وار 1 سے پہلے ہی اپنے طور پہ مڈل ایسٹ کا بٹوارا تو کر لیا تھا، لیکن جو میپس انہوں نے بنائے تھے اس میں وہاں آلریڈی رہنے والے قبیلوں کے بارے میں نہیں سوچا گیا۔ اصل میں اوٹومن امپائر نے ان ایریاز کو الگ الگ پروونسز میں بانٹا ہوا تھا، جہاں رہنے والے قبیلے بے شک الگ الگ مذہب فالو کرتے تھے، ان کے طور طریقے مختلف تھے، لیکن وہ سب اوٹومن امپائر کی چھتری کے سائے تلے رہتے تھے اور کسی کو بھی اپنی الگ نیشن بنانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ ان پروونسز کو جن میں الگ الگ لوگ بستے تھے، ان کو برٹش اور فرینچ اپنی شکل دے کر ایک بہت بڑی غلطی کر رہے تھے، جس کے نتائج اگلی کئی دہائیوں تک پورے مڈل ایسٹ کو بھگتنے پڑیں گے۔ سائکس پیکو ایگریمنٹ کی شروعاتی شرطیں مزید الجھنے لگیں جب ورلڈ وار 1 سے پہلے برٹشرز نے عرب کے ساتھ وعدے کرنا شروع کر دیے۔ ان کو اوٹومن امپائر کے خلاف اکسایا جانے لگا اور وعدے کیے جانے لگے کہ اگر وہ ورلڈ وار 1 میں اوٹومن امپائر کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ان کو اپنا الگ اور آزاد ملک دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ برٹشرز نے ایک اور وعدہ بھی کیا تھا یورپ میں رہنے والے جیوز کے ساتھ۔ اس وقت جیوز کو دنیا میں کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، لہٰذا ان سے وعدہ کیا گیا کہ ورلڈ وار 1 جیتنے کے بعد ان کو پیلسٹائن میں اپنا خود کا ملک دیا جائے گا۔ ورلڈ وار 1 جیتنے کے لیے الائز کو آئل کی بھی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ برٹشرز نے سب سے پہلے 1908 میں ایران سے آئل ڈھونڈ نکالا تھا، پر یہ اتنا زیادہ آئل نہیں تھا۔ جنگ میں ٹینکس، پلینز، گاڑیاں اور دوسری مشینری کے لیے زیادہ آئل کی ضرورت تھی۔ اس وقت امریکہ آئل کا سب سے بڑا پروڈیوسر تھا اور برٹشرز آئل کے لیے امریکہ پر ڈپینڈنسی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن جنگ کے بعد امپائرز اور کالونیل سسٹم کے بہت خلاف تھے، جبکہ برٹش اور فرینچ تو پہلے سے ہی اپنی کالونیز کا سیکرٹ پلان بنا کر بیٹھے تھے۔ لہٰذا آئل خریدنے کے لیے امریکہ برٹشرز کے لیے ریلائبل آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے مڈل ایسٹ میں ہی ایران کے قریب اپنا ہولڈ مزید بڑھا دیا، جہاں ان کو لگتا تھا کہ آئل کا کافی فیوچر ہے۔ بعد میں یہاں سے بہت زیادہ آئل کے ذخیرے بھی دریافت ہوئے۔ ورلڈ وار 1 ختم ہو چکی تھی اور الائز جیت چکے تھے۔ جیتنے والے الائز آمنے سامنے بیٹھے اور مڈل ایسٹ کے بارڈرز کو ایک بار پھر سے چینج کر دیا گیا۔ وہاں اوٹومن امپائر آفیشلی 1922 میں ختم ہو گئی اور 29 اکتوبر 1923 کو ایک آرمی آفیسر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ٹرکی کو ریپبلک ڈکلیئر کر دیا۔ ابھرتی ہوئی ترک گورنمنٹ نے فوراً برٹشرز کے خلاف بغاوت کر دی اور اگلے 2 سالوں تک الائز کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ برٹش اور فرینچ ملٹری ویسے ہی ورلڈ وار 1 کی وجہ سے تھک چکی تھی، جن کو ٹرکش آرمی بہت ہارڈ ٹائم دے رہی تھی۔ تبھی وہ ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ ٹیبل ٹاکس کرنے پر مجبور ہو گئے اور ایک بار پھر سے مڈل ایسٹ کے بارڈرز میں بدلاؤ دیکھا گیا۔ یہ میٹنگ ٹرکی کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوئی اور مڈل ایسٹ کے میپ میں آخر کار سیاہی بھر دی گئی۔ یہ میپ آج کے مڈل ایسٹ سے کافی ملتا جلتا ہے۔ الائز نے ٹرکی کو ان کا ایریا دیا، جبکہ اوٹومن امپائر ختم ہو جانے کے بعد بقایا مڈل ایسٹ کو آپس میں ہی بانٹ دیا۔ پہلے جو اوٹومن امپائر کی پروونسز بصرہ، بغداد اور موصول ہوا کرتی تھیں، ان کو برٹشرز نے جوائن کر کے اس کو مینڈیٹ فار میسوپوٹیمیا کا نام دیا، جو بعد میں عراق بن گیا۔ حالانکہ ان پروونسز میں الگ الگ ریلیجن اور کلچر کے لوگ رہتے تھے، لیکن بنا سوچ وچار کے ان کو آپس میں مرج کیا گیا، جس کے اثرات عراق کی انٹرنل اسٹیبلٹی پر گہرے داغ چھوڑنے والے تھے۔ موصول کے لوگ کرڈش نسل کے لوگ تھے، بغداد میں زیادہ تر سنی مسلمان، جبکہ بصرہ پروونس میں شیعہ مسلمان بستے تھے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد برٹش نے آفیشلی کویت کو بصرہ پروونس سے الگ کر کے 1960 تک اپنا پروٹیکٹریٹ بنائے رکھا، پر کیونکہ یہ عراقی پروونس بصرہ سے فورسفلی الگ کیا گیا تھا، اسی وجہ سے آنے والے سالوں میں جب برٹشرز چلے گئے تو عراق نے کویت کو اپنا حصہ ماننا شروع کر دیا، اور پھر 1990 میں اسی کلیم کو لے کر صدام حسین نے کویت پر حملہ بھی کیا۔ عراق برٹشرز سے آزاد ہونے کے باوجود بھی کافی بکھری ہوئی حالت میں تھا۔ کرد، سنی، شیعہ، ان کے آپسی جھگڑے اور ساتھ میں ان کا کویت واپس پانے کا دعویٰ دونوں ملکوں میں گہری ٹینشنز کا باعث بنا۔ ایسی ہی کچھ غلطیاں لیبنان اور سیریا میں بھی کی گئیں۔
लेबनान को क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी की बिना पर आज़ादी दी गई, जबकि इसमें सुन्नी और शिया अरब्स भी काफ़ी तादाद में बसते थे। इसी तरह सीरिया में भी क्रिश्चियंस, सुन्नी, शिया और दूसरे मजहब भी पाए जाते थे, लेकिन इन सारी ऑटोमन प्रोविंसेस को भी मर्ज करके जान छुड़ाने की गर्ज से सीरिया बना दिया गया। 1930 में टर्की ने फ्रेंच गवर्नमेंट के सामने सीरिया की हाटे प्रोविंस वापस मांगने की डिमांड रखी। फ्रांस को डर था कि टर्किश गवर्नमेंट नाजी जर्मनी से ना जा मिले, इसीलिए फ्रांस ने हाटे प्रोविंस टर्की को दे दिया, जिससे सीरिया और टर्की के बीच एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। इसके अलावा यूफ्रेट्स रिवर, जो कि असल में टर्की से शुरू होती है और सीरिया से गुजरती हुई इराक में जाती है, यानी टर्की अगर चाहे तो यूफ्रेट्स रिवर का पानी रोक सकता है, जिससे इन तीनों मुल्कों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के चांसेस मजीद बढ़ गए। 1946 में सीरिया फ्रेंच कॉलोनी से आज़ाद हुआ, लेकिन ये आज़ादी शुरू हुई झगड़े से हुई। उठते साथ ही उन्होंने टर्की की हाटे प्रोविंस और लेबनान को क्लेम करना शुरू कर दिया। बिना सोच समझ के जान छुड़ाने के लिए जो डिवीजन्स की गईं, इनसे पैदा होने वाले मसले एक तरफ और दूसरा मसला ऑयल ने खड़ा कर दिया, क्योंकि ऑयल भी उन अरब कंट्रीज से निकला जहां ऑलरेडी इतने सारे मसले चल रहे थे। मिसाल के तौर पे इराक में जहां से ऑयल निकला वो लोकेशंस थी बसरा और मसूल, जहां शिया अरब्स और सुन्नी कुर्द्स बसते थे, जबकि बाकी पूरा इराक सुन्नी अरब था। इसकी वजह से इराक को ऑयल की डिस्कवरीज को संभालना काफी मुश्किल हो गया। ईरान में 90% ऑयल खुजिस्तान से निकला, जहां शिया अरब्स रहते थे, जबकि बाकी पूरे ईरान में पर्शियन शिया का होल्ड था। कुवैत, जिसको ऑलरेडी इराक अपना हिस्सा मानता था और ये कार्ड वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता था, वहाँ भी ऑयल निकल गया, जिसकी वजह से इराक और कुवैत के दरमियान मामलात मजीद खराब होने लगे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि पूरे मिडिल ईस्ट में से काफी सारा तेल निकला, तकरीबन पूरी दुनिया की ऑयल रिजर्व्स का भी आधा, और ये सारा तेल उन लोकेशन से निकला जहां ऑलरेडी रिलीजन और कल्चर की बिना पर झगड़े चल रहे थे। इसके अलावा बड़ी कंट्रीज जैसा कि अमेरिका ने भी यहाँ तेल की वजह से मुदाखलत शुरू कर दी, जिसने मिडिल ईस्ट की सूरत हाल को बद से बदतर बना दिया। लगे हाथ ब्रिटिशर्स ने ज्यूज से किए गए वादे को पूरा करने के लिए उनको पैलेस्टाइन में अपनी खुद की स्टेट भी दे दी, जिसके इजराइल के नाम से आज पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। उस वक्त पैलेस्टाइन की अपनी पॉपुलेशन वहां मौजूद ज्यूज से तकरीबन डबल थी, लेकिन फिर भी ज्यूज को पैलेस्टाइन की 62%, जबकि अरब्स को सिर्फ 38% जमीन दी गई, जिसकी वजह से पैदा होने वाला कॉन्फ्लिक्ट आज तक लड़ा जा रहा है। ये पार्टीशन उठते साथ ही अरब्स ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली ज्यूज ने इसको कबूल किया। शुरुआत में कोई एक भी अरब स्टेट नहीं थी जिसने स्टेट ऑफ इजराइल को कबूल किया हो, बल्कि ज्यादातर अरब स्टेट्स ने 1948 में इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ब्रिटिशर्स और अमेरिकन की मदद से इजराइल, जो चारों तरफ अरब स्टेट से घिरा हुआ था, ये जंग जीत गया और यहीं से शुरुआत होती है इजिप्ट के कमाल अब्दुल नसर की। एक ऐसा सेकुलर अरब नेशनलिस्ट जिसने मिडिल ईस्ट में तमाम अरब जमीनों को एक सुपर स्टेट बनाने का ख्वाब देखा, और ये सुपर स्टेट मिडिल ईस्ट के ही तेल को एक सुपर वेपन के तौर पे इस्तेमाल करेगी। नसर जान चुके थे कि बाहर से आने वाली ताकतें उन्हीं के तेल को इस्तेमाल करके उनको अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं, तो क्यों ना हम वही तेल इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करें। 1954 में कमाल अब्दुल नसर पावर में आए और उन्होंने अमेरिका, इजराइल और उनको सपोर्ट करने वाले सऊदी और कुवैत डायनेस्टी के खिलाफ सारी अरब स्टेट्स को इकट्ठा कर लिया। सबसे पहले नसर ने सुएज कैनाल पर से ब्रिटिश और फ्रेंच की ओनरशिप्स खत्म की। इस फैसले पर ब्रिटिश, फ्रेंच और इजराइल ने मिलिट्री के जोर पर नसर के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इजिप्ट ये जंग जीत गया और सुएज कैनाल को आजाद करवाने में कामयाब रहा। कमाल अब्दुल नसर की पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी वाह वाह होने लगी, पर कुछ अरब स्टेट्स थीं जिनको नसर की कामयाबी से खतरा था, जैसा कि सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और इंपीरियल ईरान। वो नसर के इस इनकलाब को यहीं ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये इनकलाब हमारी स्टेट्स तक पहुंच गया तो हमारी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। इसी मसले को लेकर यमन में नसर के हामी नेशनलिस्ट्स और वहाँ की मोनार्किस्ट गवर्नमेंट के बीच एक जंग छिड़ी। यमन की गवर्नमेंट को सऊदी, जॉर्डन और इंपीरियल ईरान की मदद हासिल थी, जबकि नेशनलिस्ट्स को इजिप्ट सपोर्ट कर रहा था।
یہ مڈل ایسٹ میں لڑی جانے والی پہلی پراکسی وار تھی، پر اس جنگ میں ایجپٹ کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل نے دیکھا کہ ایجپٹ کی آرمی کا مورال ڈاؤن ہے، تو انہوں نے بھی پرانی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے ایجپٹ پر سرپرائز اٹیک کر دیا۔ وہ حملہ جس کو 6 ڈے وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حملے میں اسرائیل نے ایجپٹ کے پورے سائنائی پیننسولا پر قبضہ کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب سوئز کینال سے کوئی بھی شپ نہیں گزر پائے گی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب ایجپٹ کو اگلے 8 سالوں تک سوئز کینال بند رکھنا پڑا۔ کمال عبد الناصر یہ شکست برداشت نہ کر پائے اور 1970 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چل بسے، پر اسرائیل سے بدلہ لینا ابھی باقی تھا۔ نصر کے جانے کے بعد ان کے ہی ایک جانشین انور سادات ایجپٹ کے نئے پریزیڈنٹ بن گئے۔ انہوں نے سیریا کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور 6 اکتوبر 1973 کو اسرائیل پر دونوں سائیڈوں سے سرپرائز اٹیک کر دیا۔ یہ یادگار جنگ اتہاس میں کئی ناموں سے پہچانی جاتی ہے: یوم کپر وار، رمضان وار، اکتوبر وار یا پھر 4th عرب اسرائیل وار۔ ویسے تو اس جنگ میں بھی اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا، لیکن اس وقت امریکہ بیچ میں آ گیا اور پریزیڈنٹ جمی کارٹر کے کہنے پر ایجپٹ اور اسرائیل دونوں نے ہاتھ ملا لیے، جس پر اسرائیل نے سائنائی پیننسولا کو خالی کر کے ایجپٹ کو واپس کر دیا۔ پر اس ایگریمنٹ میں یہ بھی طے پایا کہ ایجپٹ اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ قبول کرے گا۔ بس یہی وہ دن تھا جب مڈل ایسٹ میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا، کیونکہ ایجپٹ وہ پہلی عرب اسٹیٹ تھی جس نے عرب کے دشمن اسرائیل کو قبول کرنے کی غلطی کی۔ تقریباً ساری عرب اسٹیٹس نے ایجپٹ کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور ایک اسلامسٹ گروپ نے ایجپشین پریزیڈنٹ انور سادات کو اسرائیل سے ہاتھ ملانے پر قتل کر دیا۔ ایک طرف ایجپٹ میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اسی وقت ایران میں شاہ آف ایران محمد رضا پہلوی کے خلاف انقلاب پھٹ پڑا۔ ایران کا شاہ امریکہ سے فنڈنگ لے کر ان کے مفاد میں کام کرتا تھا، جس کا تخت الٹ کر ایران کے لوگوں نے یہاں انقلابی حکومت روح اللہ خمینی کی سرپرستی میں قائم کی۔ ایران کا یہ انقلاب مڈل ایسٹ پر بہت سارے اثرات لے کر آیا، کیونکہ یہ حکومت مڈل ایسٹ میں پہلی اسلام پسند حکومت کے طور پر ابھری تھی۔ اس نئی ایرانی حکومت کا شیعہ اسلامی نظریہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتا تھا، جس کے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی ہوں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے دوسری عرب اسٹیٹس، خاص طور پر سنی مسلمانوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایران کا یہ ریولوشن ان کی اسٹیٹس تک بھی نہ پھیل جائے۔ ایران کا سب سے بڑا ٹارگٹ سعودی بادشاہی نظام تھا، جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ اسی وجہ سے ایران کے انقلاب کے سب سے بڑے دشمن جہاں امریکہ اور اسرائیل تو تھے ہی، وہیں ساتھ میں سعودی بھی بن بیٹھا۔ ایرانی انقلاب کے ڈر سے سعودی نے عراق میں صدام حسین کو فنڈ کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک سنی ملٹری آفیسر تھے۔ صدام حسین کو بھی ایران سے خطرہ تھا، کیونکہ عراقی تیل بصرہ کی پروونس سے نکلتا تھا، جہاں آلریڈی شیعہ پاپولیشن تھی۔ کویت اور سعودی کی بیکنگ کے ہوتے ہوئے صدام حسین نے ایران کے انقلاب کے خلاف عرب نیشنلزم کی آواز اٹھائی اور 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ایران کی خوزستان پروونس پر قبضہ کر لیا، جہاں سے ایران کا 90% آئل نکل رہا تھا۔ اس سے عراق کے آئل ریزروز میں اب مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ جنگ 8 سالوں تک چلتی رہی، 5 لاکھ لوگ مارے گئے اور 10 لاکھ سے بھی زیادہ زخمی ہوئے۔ سعودی اور کویت نے صدام حسین کو فنڈنگ جاری رکھی تاکہ وہ ایران کو لڑائی میں ہی الجھائے رکھے، پر سعودی کو ایران سے ایک اور خطرہ بھی تھا۔ بحرین کو دیکھا جائے تو وہاں شیعہ پاپولیشن زیادہ تھی، لیکن وہاں کا رولر سنی تھا اور اس کی لوکیشن سعودی کی آئل فیلڈ سے کافی قریب ہے۔ ایران جو کہ آلریڈی بحرین کو اپنا حصہ ماننے لگا تھا، سعودی کو خطرہ تھا کہ اگر یہاں کی شیعہ پاپولیشن نے سنی رولر کا تخت الٹ دیا تو سعودی اور ایران آمنے سامنے آ جائیں گے، جس سے سعودی کا تیل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ سعودی نے مسلسل صدام حسین کو سپورٹ کیا تھا۔ 8 سالوں کے بعد ایران نے صدام حسین سے اپنے خوزستان پروونس کا قبضہ چھڑا لیا، لیکن 1988 میں عراق نے اپنا کویت پر بہت پرانا کلیم کارڈ واپس سے نکال لیا۔ صدام حسین نے کویت کو سیدھا سیدھا کہا کہ یا تو ایران کے خلاف لڑنے کے لیے جو فنڈنگ دی تھی وہ بھول جاؤ، یا پھر کویت کو عراق میں مرج کر دو۔
جب کویت نے منع کر دیا تو صدام حسین نے پورے کویت پر حملہ کر کے ساری آئل فیلڈز پر قبضہ جما لیا۔ اس سے عراق کے اپنے آئل ریزروز میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اب دنیا کے ٹوٹل آئل ریزروز کا 20% حصہ اکیلے عراق کے پاس تھا۔ کویت سے اتنے سال فنڈنگ لینے کے باوجود صدام حسین نے الٹا کویت پر ہی قبضہ کر لیا۔ یہ چیز سعودی کو بھی کھٹکنے لگی کیونکہ وہ بھی تو کئی سالوں تک عراق کو فنڈنگ کرتا آیا تھا۔ سعودی کو ڈر تھا کہ اب صدام کی آرمی کسی بھی وقت ہماری آئل فیلڈز پر بھی حملہ کر سکتی ہے، تو پھر اس موقع پر سعودی نے اپنا امریکہ کارڈ نکالا اور ان سے مدد مانگی۔ امریکن آرمی نے مداخلت کی اور کویت سے صدام کی آرمی کو واپس عراق میں دھکیل دیا۔ ساتھ ہی یونائٹڈ اسٹیٹس نے بحرین میں بھی اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا، جس سے سعودی کو بحرین میں آنے والے ایرانی ریولوشن کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد 1994 میں جارڈن اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے والی دوسری عرب اسٹیٹ بن گئی۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی پریزنس اور اسرائیل کی سپورٹ نے نئی اسلامک آرگنائزیشنز کو جنم دیا، جیسا کہ القاعدہ، آئیسس، حزب اللہ، ہوتیز اور اسلامک جہاد۔ ان کا مقصد دنیا کے تمام مسلمانوں کو امریکہ، اسرائیل اور ان کے سپورٹرز کے خلاف ایک چھتری کے نیچے لے کر آنا تھا، لہٰذا ان کو اینٹی امریکن اسٹیٹس کی طرف سے فنڈنگ ملنا شروع ہو گئی، اور اس سب کا رزلٹ آج ہمیں مڈل ایسٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حماس کا اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز نے غازہ اسٹرپ پر خوب گولہ باری کی اور بچے ہوئے فلسطینی بھی یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں یمن میں موجود ہوتیز نے ریڈ سی سے گزرنے والی وہ شپس جو اسرائیل یا ان کو سپورٹ کرنے والی کنٹریز کی تھیں ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف حزب اللہ اور دوسری آرگنائزیشنز نے سیریا اور لیبنان کی سائڈ سے اسرائیل پر حملے جاری رکھے۔ ایران، جو ابھی تک کھل کر اسرائیل کے خلاف سامنے نہیں آیا تھا، 1 اپریل 2024 کو جب اسرائیل نے سیریا میں ایران کی قونصلیٹ پر حملہ کیا اور ان کا ٹاپ جنرل مار دیا، اس کے نتیجے میں ایران بھی اب پہلی بار اسرائیل کے خلاف کھل کر آیا ہے اور درجنوں ڈرونز اور میزائلز اسرائیل پر فائر کر دیے۔ بے شک ایران کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کا یہ اٹیک اسرائیل آسانی سے ناکام بنا دے گا، لیکن یہ اسرائیل کو صرف جواب دینے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ سلسلہ جو پچھلی کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، یہ شاید آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ عرب کی دنیا میں ہنگامہ خیزی کی اصل وجہ میری نظر میں یہاں بسنے والے مختلف بلیفز کے لوگوں کا ایک ساتھ رہنا ہے۔ دوسرا، برٹش اور فرینچ نے 100 سال پہلے جو ڈویژنز کی اس آگ میں جلایا گیا ہے، کہ سب برباد کیا مڈل ایسٹ کو، ایران، عراق کو اور فلسطین کو کیسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، وہاں کے جو لوکلز تھے عرب مسلمس ان کو کیسے باہر کر دیا گیا۔ یہ انگلینڈ ہمیشہ سے ہی مطلب جہاں بھی گھسا ہے مطلب ٹکڑے ہی کر کے نکلا، ہر جگہ سے ابھی بھی برباد دیکھ رہے کر ہو کے۔ پورے غازہ کو برباد کر دیا گیا ہے، وہاں پہ بچوں کو، عورتوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستوں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو۔